نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل و ہدیہ صلاۃ و سلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ آج بانی سلسلہ نسبت رسولی غوث المعظم سرکار موڑوی اعلیٰ حضرت الحاج پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ اور تاجدار نسبت رسولی غوث زماں قطب دوراں شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت پیر ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ دونوں ان عظیم ہستیوں کا عرس مبارک ہے کہ جو نسبت رسولی کے ستون ہیں۔ ایک وہ عظیم ہستی کہ جس نے نسبت رسولی کی بنیاد رکھی، اور دوسری وہ عظیم ہستی کہ جس نے اس کے نور کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ حاضرین محترم، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ آج کے دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر موڑا شریف کی سرزمین پر جمع ہوئے ہیں۔ دور دراز سے آئے ہیں، ملک کے طول و عرض سے آئے ہیں، اور بہت سے خلفاء بیرون ملک سے یہ لمبا سفر کرتے ہوئے اس مہنگائی کے دور میں، ان مصیبتوں کے دور میں، زمانے میں کہ جب گھروں سے نکلنا مشکل ہے، اتنا طویل سفر طے کرتے ہوئے اپنے پیر خانے پہ پہنچے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات اگر توفیق دے تو تبھی انسان یہ عمل کر سکتا ہے۔ حاضرین محترم، غوث المعظم سرکار موڑوی اور غوث زماں شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ہمیں نسبت رسولی کا درس دیا، ہمیں اسے روشناس کیا، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، ہمارے سینوں کو اس سے منور کیا تاکہ ہم دنیا و آخرت میں فلاح اور نجات پا سکیں۔ ہمیں یہ سمجھایا کہ ہر چیز کی تقدیر اور اس کا انجام اس کی نسبت اور اس کی وابستگی پر منحصر ہے۔ حاضرین محترم، نسبت رسولی شجر ایمانی کی جڑ ہے،
اگر جڑ مضبوط ہوگی تو شجر بھی توانا ہوگا، پھلدار ہوگا، خوشبودار ہوگا، مہکتا ہوگا، لہکتا ہوگا، خود بھی خوش نما اور خوبصورت ہوگا، اور دوسروں کے لیے بھی سائے کا سامان کرتا ہوگا۔ لیکن اگر جڑ ہی کمزور ہوگی تو کوئی بھی زور کی ایک ہوا، ایک حادثہ اسے اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ پتھر ہے، ایک ہی طرح کے اجزائے ترکیبی ہیں، ایک ہی طرح کے کیمیکل سے بنا ہے۔ کعبے کی دیوار میں لگتا ہے تو محترم ہو جاتا ہے، راستے میں لگتا ہے تو پاؤں کے نیچے آتا ہے۔ بارش کے قطرے ہیں، اسی آسمان سے انہی بادلوں سے برستے ہیں، ایک ہی طرح کی اجزائے ترکیبی ہے، ایک ہی طرح کی چیز ہے، ایک ہی طرح کا فارمولہ ہے، پانی ہے۔ کعبے کی چھت پہ گرتا ہے تو مذاب رحمت سے ہوتا ہوا نیچے آتا ہے اور رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ راہ گزر پہ اور گندگی پہ گرتا ہے تو ناپاکی کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ ہے نسبت۔ ایک ہی طرح کے لوگ تھے حاضرین محترم، انسان تھے، دو ٹانگیں تھیں، آنکھیں تھیں، کان تھے، بازو تھے، سینے کے اندر اسی طرح کا دھڑکتا ہوا لوتھڑا دل تھا، کاٹیں تو اسی طرح کا سرخ خون تھا۔ قریب سارے تقریباً ایک ہی قوم کے تھے، نہیں تو تیسری چوتھی پشت میں رشتہ داریاں مل جاتی تھیں، بن جاتی تھیں۔ ایک ہی طرح کے معاشرتی حالات تھے، ایک ہی طرح کا معاشرہ تھا، معیشت تھی۔ لیکن کوئی ابو بکر تھا، کوئی ابو جہل تھا۔ کہ کس چیز کا فرق ہے؟ کوئی ابو بکر، کوئی عمر، عثمان و علی بن گئے، کوئی ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی بن گئے، صرف اور صرف نسبت کا فرق تھا۔ حاضرین محترم، کلمہ پڑھنے والے مسلمان خود کو کہلانے والے انسان تھے، اذانیں دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور کربلا کے میدان میں جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کی اولاد کی جان کے در پہ تھے، اور انہی کے نواسوں کو شہید کر دیا۔ آخر کس چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ حاضرین محترم، نسبت رسولی کی کمی تھی، وابستگی کی کمی تھی، محبت کی کمی تھی، عشق کی کمی تھی۔ یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اگر یہ سب کچھ بھی کر لو تو اگر سینے میں نسبت نہیں ہے، اگر سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے۔ یہ چیزیں اسی وقت کام آتی ہیں حاضرین محترم جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بندے کی وابستگی ہو جاتی ہے، نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ جان، مال، آل، اولاد، عزت، آبرو، ہر چیز سے بڑھ کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے اور میرے ایمان کی رب کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات، صاحب معراج،
وجہ تخلیق کائنات، صاحب لولاک لما، شق القمر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب، ایسی عظیم ذات کے ساتھ نسبت قائم کریں گے تو دنیا و آخرت میں فلاح و نجات پائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی تعریف کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کی شخصیت کے متعلق مختصراً بات کی جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام خصوصیات ایک شخص میں جمع کر دیں تو وہ محمد عربی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں نوح کی استقامت بھی تھی، ابراہیم کی وفا بھی تھی، اسماعیل کی قربانی بھی تھی، یعقوب کا توکل بھی تھا، یوسف کا حسن بھی تھا، موسیٰ کی وجاہت بھی تھی، زکریا کا زہد بھی تھا، عیسیٰ کا تقوی بھی تھا۔ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور تعارف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو صحابہ اکرام کو مختلف انبیاء کی تعریف میں باتیں کرتے سنا، تو مختصر معنی حدیث کے یہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء کے عظیم مقام ہیں، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، بڑے مقام ہیں، سب کے ہیں۔ لیکن انہوں نے باور کرایا اپنے صحابہ کو کہ تمہارا پیغمبر اللہ کا حبیب ہے، وہ حبیب اللہ ہے، اسے رب نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اور فرمایا کہ میں ہوں جو قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، میں ہوں کہ جس کے ہاتھ میں رب کا جھنڈا ہوگا، میں ہوں کہ جسے رب ذوالجلال انبیاء اور تمام امتوں کی قیادت سے نوازے گا، میں ہوں کہ جو اس روز خطاب کرے گا، بات کرنے کی جرت کر سکے گا جس دن کسی اور کو زبان کھولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ میں ہوں جو اس دن سب سے پہلے شفاعت کرے گا، میں ہوں کہ جو اس دن سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹائے گا، اور میں ہوں کہ جو سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گا۔ یہ میرے آقا کا مقام۔ رب ذوالجلال نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، مقام وسیلہ عطا فرمایا۔ مقام محمود وہ مقام کہ جب آپ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ہر کوئی آپ کی طرف دیکھ کے آپ کی تعریف کرے گا کہ سبحان اللہ، کیا شخصیت ہے، کیا عظمت ہے، کیسا رب کا محبوب ہے۔ یہ مقام رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور مقام وسیلہ وہ عظیم مقام عطا فرمائے گا کہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے آپ کی امت کو بخش دیا جائے گا۔ یہ عظیم مقام، اتنی بڑی ہستی، اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کتنی خوش قسمت ہے، کتنی خوش نصیب ہے کہ یہ ہستی، یہ عظیم ہستی بھی جب سجدے میں جاتی ہے تو اپنی امت کے لیے دعا کرتی ہے۔ جس سے اس کا رب محبت کرتا ہے وہ آپ سب سے محبت کر رہا ہے۔ سجدے میں ہیں، آنسو بہا رہے ہیں،
رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ کہ کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا رنجیدہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو جبرائیل آ کے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے پوچھتے ہیں تو آپ اپنی امت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امت کے لیے پریشان، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کی فلاح کے لیے۔ اب یہ ساری بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے کہ وہ تو قادر مطلق اور سمیع بصیر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن یہ مکالمہ کیوں جنریٹ ہوا؟ یہ مکالمہ اس لیے جنریٹ ہوا تاکہ یہ ہم تک پہنچے، ہم اسے ڈسکس کر رہے ہوں، ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہوں، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے تھے اور رب اپنے محبوب کی لاج کتنی رکھتا ہے۔ جبرائیل نے جا کے کہا، بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب تو اپنی امت کے لیے رنجیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ بتا دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا بلکہ راضی کر دوں گا۔ یہ عظیم مقام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت قریب 10 سال کے عرصے تک آپ رہے۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں یہ قربت اگلے جہان میں بھی ملے گی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسبات میں جب جواب دیا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر ہمیں وہ پتہ بھی بتا دیجئے کہ آپ ہمیں کہاں ملیں گے قیامت کے روز، حشر کے روز؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 جگہ ہیں، یا میزان پہ آ جانا روز حساب، مجھے اپنے امت کی شفاعت کرتے ہوئے پالو گے، یا حوض کوثر پہ آ جانا، مجھے اپنی امت کو آب کوثر پلاتے ہوئے پالو گے، یا پل صراط پہ آ جانا، مجھے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اسے بچاتے ہوئے پالو گے۔ بس یہی 3 جگہیں ہیں جہاں میں موجود ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا آقا عطا فرمایا، ایسا رہبر و رہنما عطا فرمایا جو اس دنیا میں بھی آپ کے لیے فلاح و نجات کے سامان کرتا رہا، جو قیامت کے روز بھی آپ کے لیے فلاح و نجات کے سامان کرے گا، جو اس دنیا میں بھی آپ کی خاطر، اس امت کو یکجا کرنے کی خاطر، ایک امت بنانے کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے رہے، کبھی شیب ابی طالب، کبھی ہجرت، کبھی غزوات کے تپتے ہوئے میدان، کیا نہیں، وہ کہ جسے فتح مبین رب نے عطا کر دی تھی، جو دونوں جہانوں کے مالک بنا دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا جنہیں قاسم بنا دیا تھا، وہ تکلیفیں اٹھا رہے تھے آپ کے لیے، وہ دعائیں کر رہے تھے آپ کے لیے، اور قیامت کے روز کھڑے ہوں گے پھر آپ کی بخشش کے لیے سجدے میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھی اللہم امتی اللہم امتی، اور قیامت کے روز بھی یہی میدان محشر ہوگا، محشر کی سختی ہوگی، گرمی ہوگی، کانوں تک پسینہ آیا ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اب کارروائی شروع کی جائے۔ سب انبیاء کے پاس سے ہوتے 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 مخلوق خدا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے،
تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس چیز کی میری بھی جرت نہیں، نہ میرا مقام ہے، یہ مقام صرف رسول عربی کا ہے، خاتم الانبیاء کا ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں۔ سب پھر آپ کی خدمت میں پہنچیں گے، آپ اپنے رب ذوالجلال کے سامنے عرش معلیٰ کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے اور اس کی تسبیح کریں گے ان الفاظ کے ساتھ جو رب کریم آپ کو سکھائے گا، دعا فرمائیں گے تو حشر کی سختیاں ٹلیں گی۔ احادیث میں ہے کہ جب پل صراط کی طرف جا رہی ہوگی مخلوق، اور پل صراط کیا ہے؟ جس کی طوالت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، جس کے وہ ایسے تاروں سے بنا ہے جو بال سے پتلے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے اوپر سے گزرنے والے کچھ تو ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز سواری پہ بیٹھے ہوئے، تیز گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ بھاگتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ رینگتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی سختی سے بچائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں پل صراط پر بھی اپنی امت سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ ابھی ہم جا رہے ہوں گے، مخلوق جا رہی ہوگی، تو میرے آقا پہلے ہی پل صراط پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچ کے اپنی امت کو پکڑ کے بچا رہے ہوں گے، جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مخلوق میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ارشاد فرمایا، میں ان کے وضو کی وجہ سے انہیں پہچانوں گا، کہ وضو کی پانی کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اس لیے میرے بچوں، کبھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ وہاں پر پل صراط کے دوسرے پار میرے آقا کھڑے ہوں گے، جن کی بخشش میں شک کرنا ہی کفر ہے، ہمارے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں، کبھی میزان پہ اور کبھی اب پل صراط پہ کھڑے ہیں، پکڑ کے ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب سلامتی، اے میرے رب سلامتی، امت کو پکڑ کے جنت کے دروازے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب لے جائیں گے تو کوئی کہے گا آپ کے کچھ امتی تو کٹ کر نیچے جہنم میں گر گئے ہیں، آپ جھانک کر دیکھیں گے تو پھر سجدے میں گر جائیں گے، رب سلم رب سلم، اللہم امتی اللہم امتی۔ رب فرمائے گا، میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، کیوں رنجیدہ ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے گا، اے الہ العالمین، تو نے فرمایا تھا کہ آج کے دن تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں ہونے دے گا، مجھے راضی کرے گا۔ میرے کچھ امتی ابھی بھی جہنم میں پڑے ہیں، تو رب فرمائے گا، جاؤ جس نے کلمہ ایک دفعہ پڑھا اسے نکال لو۔ میرے آقا جائیں گے، اپنی امتیوں کو نکالیں گے، جنت کی طرف رواں دواں کریں گے۔ پھر کوئی کہے گا کہ امت پھر باقی ہے، کچھ نہیں چھوڑا، ہم تو گناہگار ہیں نا، گناہوں کی تو حد نہیں ہے، حساب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بڑی قیمتی چیز ہے، محمد عربی کی محبت ہے۔ پھر کہیں گے کہ دیکھو آپ کی امت کو ابھی بھی ہے، پل صراط سے کٹ کے نیچے جہنم میں گر گئی ہے، آپ پھر جھانک کر دیکھیں گے، پھر جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو پھر کچھ اپنی امتی جہنم میں نظر آئیں گے، آپ پھر سجدے میں گر جائیں گے، رب سلم اللہم امتی اللہم امتی، میرے رب سلامتی، میرے رب سلامتی عطا فرما، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ رب فرمائے گا، اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے؟ آقا فرمائیں گے، میری امت ابھی بھی کچھ نیچے جہنم میں ہے، مجھے ان کی نجات چاہیے۔ رب فرمائے گا، جاؤ جس کے سینے میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ تو میرے نبی رحمت انہیں بھی نکال لیں گے۔ پھر کوئی کہے گا
کہ ابھی بھی کچھ امتی، کچھ ہم جیسے گناہگار بیچ میں پڑے ہیں، وہ پھر جھک کر دیکھیں گے، جب پھر اپنی امت نظر آئے گی تو پھر سجدے میں پڑ جائیں گے، ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب سلامتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عرض کریں گے کہ الہ العالمین ابھی بھی میری کچھ امت کے لوگ بیچ میں ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ جن کے سینے میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی نکالو اور جنت میں لے جاؤ۔ اب پھر جھک کر دیکھیں گے تو پھر نظر آئیں گے، پھر سجدے میں تو پڑ جائیں گے لیکن حیا کریں گے رب سے کہنے کی، تو رب فرمائے گا میرے محبوب رنجیدہ کیوں ہو، سر اٹھاؤ اور جاؤ، جسے چاہتے ہو اپنی امت میں سے اسے جہنم سے نکالو اور اسے جنت میں داخل کر لو۔ اور میرے آقا جائیں گے اور اپنی ساری امت کو سوائے ان لوگوں کے کہ جو آپ کی وفات کے بعد پچھلے پاؤں پھر گئے تھے، جنہوں نے آپ کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، سب کو نکال کے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ ہے ہمارے آقا نبی رحمت۔ پھر حوض کوثر، اپنی امت سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچیں گے، جس کی وسعتوں کے متعلق آقا کریم نے شہروں سے تشبیہ دی کہ اتنا وسیع اتنا وسیع۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا وسیع کہ جسے ہم آج کے دور میں انسانی ذہن سمجھ میں نہیں سکتا، اتنی وسیع، اتنا وسیع حوض ہوگا جس کی وسعتوں کا حساب نہیں ہوگا، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے سفید ہوگا، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ میرے آقا وہاں کھڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے وہاں پر کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور جیسے جیسے آقا کا غلام آتا جائے گا، خوش بختو جیسے جیسے ہم جائیں گے، تم اور میں جائیں گے، میرے آقا نے اپنا ہاتھوں میں پیالہ پکڑا ہوگا اور ہمیں وہ پلاتے جائیں گے۔ وہ ایسا پانی ہوگا کہ جس کے پینے کے بعد کبھی انسان کو پیاس نہیں لگے گی، اور جنت میں انسان صرف لذت کے لیے مشروب پیے گا۔ رب نے خود اپنے محبوب کی محبت کی گواہی دی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اتنی محبت کرنے والے ہیں ہمارے آقا، ہماری فلاح و نجات چاہنے والے ہیں، ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ رب ذوالجلال گواہی دے کر ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اس آقا کی امت ہو جو تم پر اتنی مہربان ہے۔ کیا تم اس محبت کا حق ادا کر سکو گے؟ یاد رکھو عزیزان محترم، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن سے آقا کریم نے محبت فرمائی، اور پھر آقا کریم سے رب ذوالجلال نے وعدہ کر دیا راضی کرنے کا۔ تو بھلا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کیسے راضی ہوں گے جب تک آپ میں سے ایک شخص بھی نجات سے محروم رہ گیا؟ کون لوگ آپ میں سے، آپ کون ہیں جو سینکڑوں سال بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں؟ آپ نے اپنے آقا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان کی محفل میں نہیں بیٹھے، ان کی خوبصورت آواز کو نہیں سنا، ان کے دلکش چہرے کی طرف اپنی نظر نہیں ڈالی، لیکن پھر بھی آپ کے سینوں میں اپنے آقا کی اتنی محبت ہے کہ آپ ان کے لیے اپنی جان، مال، آل، اولاد، عزت، آبرو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
آپ ہی جیسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ وعدہ کر لیا ہے میرے بھائیوں آپ سے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ خوف نہ کرو، کسی چیز کا ڈر نہ کرو، خوش ہو جاؤ کہ تمہیں بشارت دی جاتی ہے، وعدہ کیا جاتا ہے تمہارے ساتھ جنت کا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ میرے رب نے آپ کے خوف اور آپ کا غم دور کیا ہے۔ یہ میرے رب نے آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا انعام دیا ہے۔ اور وہ جنت کیا ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے؟ رب ذوالجلال نے جب جنت کو بنایا، پھر جب جبرائیل کو بنایا تو بھیجا، جاؤ میری جنت دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جنت دیکھی، واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بتاؤ تم نے میری جنت کو کیسا پایا؟ تو کہنے لگے کہ ایسی عظیم جگہ کہ جہاں کوئی ایک دفعہ چلا جائے تو پھر لوٹ کے آنے کا دل نہ کرے، نہ کبھی لوٹے۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکلات ہیں؟ نفس اور شیطان ہے، اندھیرا ہے، دنیا کی ظلمتیں ہیں، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی کشش ہے۔ اسی لیے تو سرکار مولوی اور شیر شاہ غازی نے ہمیں انہی چیزوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار بتایا ہے۔ دنیا میں ظلمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نسبت رسولی کا سبق دیا ہے کہ اس کی روشنی راستے میں ہوگی تو بھٹکو گے نہیں، اندھیروں میں سے بھی گزر جاؤ گے۔ نسبت رسولی کا ہتھیار ہاتھ میں ہوگا تو شیطان اور نفس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم انہیں شکست دیتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوگے۔ یہ وہ جنت آپ کو ملے گی، یہ آپ کا انعام ہے، یہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے بے پناہ محبت ہوگی۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن تو صحابہ کا گویا کہ عید کا دن تھا، اتنے خوش تھے کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا ہمیں تو ہر چیز سے زیادہ پیارے رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جان مال آل اولاد عزت آبرو ہر چیز سے پیارے وہی ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں تو بشارت مل گئی، ہمیں تو جنت ادھر ہی مل گئی، ہمیں تو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو وہ اس دن اس طرح صحابہ اکرام خوش تھے۔ اور حاضرین محترم، آپ بھی یہاں سے خوش جائیں، اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ جس کے امتی ہیں، جس کی محبت میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کی نسبت اور جس کی وابستگی کا آپ دم بھرتے ہیں، جس کے عشق اور محبت کی قسمیں کھاتے ہیں، جس ذات کے لیے آپ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی مہربان ذات ہے، وہ ایسی رؤوف الرحیم ذات ہے، وہ ایسی حریص علیکم کی یہ سب تمنا رکھنے والی آپ کی نجات کی ذات ہے کہ وہ اس وقت تک راضی ہو کر نہیں بیٹھے گی جب تک ایک ایک بندہ اس سے محبت کرنے والا، اس کی ذات سے امید لگا کے رکھنے والا، اس کی طرف دیکھنے والا ایک ایک بندہ نجات نہیں پا جاتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مرشدان اکرام
عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں ایسا راستہ عطا فرمایا، ذکر کی تربیت دی، نسبت رسولی کی شمع دی جو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے گی اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی سرخرو کرے گی۔ حاضرین محترم، آپ دور دراز سے یہاں آئے ہیں، یہاں سے جب جائیں تو جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، مہکتے ہوئے جائیں اور مہکاتے ہوئے جائیں، خوش و خرم جائیں اور خوشیاں بانٹتے ہوئے جائیں، ہر ایک کو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی، محبت کی، عظمت کی خوشخبریاں دیتے ہوئے جائیں اور یہ بتاتے ہوئے جائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو کہ رب تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جیسا تم اس کے لیے گمان رکھو گے۔ اگر اپنا اعتماد اپنے آقا پر رکھو گے، اپنے رب پر رکھو گے، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ نہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا ہونے دے گا، نہ آخرت میں رسوا ہونے دے گا، اس دنیا کی نعمتوں کو بھی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا اور قیامت والے دن بھی تمہیں فلاح و نجات عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، آج کا دن قبولیت کا دن، ہم عاجز، ہم گناہگار، ہم سیاکار، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر دعا کرنا کہ ہمارا بال بال گناہوں میں بھرا ہوا ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک عیب ہی عیب ہیں، کروٹ کروٹ گناہ ہے، عیب ہے۔ لیکن یہاں ہم اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنے آئے ہیں، بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ اے آدم کو کلمات رحمت و مغفرت سکھانے والے، اے نوح کو استقامت عطا کرنے والے، اے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کرنے والے، اے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرنے والے، اے یوسف کو اندھے کنویں میں سے تخت شاہی تک پہنچانے والے، اے موسیٰ کو فرعون اور اس کی سپاہ پر ایک خشک لاٹھی کے ذریعے فتح دینے والے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان بدر میں آسمان سے فرشتے اتارنے والے، اے آقا کریم کے سامنے تمام مشرکین مکہ کو سرنگوں کرنے والے، اے میرے زبردست و بے نیاز رب، اے میرے مالک الملک، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم سراپا گناہ اور سراپا خطا ہیں، ہم جھولی پھیلائے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ الہ العالمین، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، مولا تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ، الہ العالمین ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اس پر قائم رکھ، اسی پر موت عطا فرمانا۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے درجات بلند فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کی دعائیں تو قبول فرماتا۔ الہ العالمین ہمارے سینوں میں نسبت رسولی کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھنا۔
اس دنیا میں بھی ہماری رہنمائی یہ نسبت رسولی کرے، قبر کے اندھیروں کو بھی یہی نسبت رسولی روشن کرے، اور یہی نسبت ہمیں جنت میں داخل کرے۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما، ہماری اولادوں پہ رحم فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اولاد کے غم سے، یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اولاد کی آپسی رنجشوں کے بارے میں۔ الہ العالمین تو رحم کرم اور احسان فرما، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے دوستوں پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے عزیز و اقارب پر اپنی مہربانیاں فرما، ان کی ساری مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما، ان کی حاجتیں پوری فرما، ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین آج کے دن اس محفل سے کوئی شخص خالی نہ جائے مولا۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں بھیک مانگنے آئے ہیں، تو بے نیاز ہے، تو زبردست ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ہے، تو عطا کرنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں۔ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا رازق، تو ہی قاضی الحاجات، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا میرے مولا۔ الہ العالمین ہماری ساری مرادیں آج کے دن پوری فرما۔ الہ العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، مولا ذلت اور رسوائی سے بچانا، بے عزتی اور بدنامی سے بچانا، مولا اس دنیا کی اور آخرت کی شرمندگی سے بچانا، اپنے محبوب کے سامنے قیامت کے روز شرمندہ نہ ہونے دینا، اپنے مرشد کے سامنے قیامت کے روز شرمندہ نہ ہونے دینا۔ الہ العالمین ساری کائنات کے خزانوں کا تو ہی خالق، تو ہی مالک، مولا تو جسے چاہے بے شمار و بے حساب دے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا۔ مولا غنی فرما دے، بے شمار و بے حساب عطا فرما۔ الہ العالمین یا خیر الرازقین ہمارے رزق میں اتنی وسعتیں عطا فرما کہ ہم مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا، وباؤں سے، بیماریوں سے، معذوریوں سے محفوظ رکھ، ہمیں بھی ہمارے پیاروں کو بھی۔ الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں حادثوں سے، ہمیں حادثوں سے بچا کے رکھنا، ہمارے پیاروں کو حادثوں سے بچا کے رکھنا۔ الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کے شر سے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں غیروں کے شر سے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس مخلوق کے شر سے کہ جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ الہ العالمین ہمارا تحفظ فرمانا، ہماری مدد فرمانا، ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی، ہمارے سوئے ہوئے بھی اور ہمارے جاگتے ہوئے بھی۔ الہ العالمین تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارے اہل و عیال کا محافظ ہے، تو ہی ہمارے پیاروں کا محافظ ہے۔ الہ العالمین ہمارے دشمنوں کو رسوا کرنا، انہیں کبھی ہم پر فتح نہ دینا مولا، ہمیں ہمیشہ ان پر غالب رکھنا مولا، اور ان کے شر سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھنا۔ الہ العالمین اپنی حمایت، اپنی نصرت، اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنی مہربانی ہمیشہ ہمارے اور ہمارے پیاروں کے شامل حال رکھنا۔ کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی مسئلے میں الہ العالمین ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، کیونکہ ہم تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے حبیب کے غلام ہیں، تجھ سے اور تیرے حبیب سے امید لگائے بیٹھے ہیں مولا۔ یا الہ العالمین ہمیں مایوسی سے بچانا، ہمیں نا امیدی سے بچانا۔ الہ العالمین تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ مولا، ہمارے آج کے دن کی ہوئی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ الہ العالمین
ہمارے پیر و مرشد کے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین قیامت تک ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی قبر اطہر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے مولا۔ الہ العالمین بہت سے لوگ ایسے کہ جو سلسلے سے تعلق رکھنے والے تھے اس اثناء میں فوت ہو گئے ہیں، ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ فردن فردن لوگوں کا نام لینا ممکن نہیں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ایسے ساتھیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک بہت ضروری میں سمجھتا تھا، اس لیے دعا کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی نہ کوئی جملہ کوئی بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ ایک دعا جو خلیفہ بابا مستقیم کے متعلق، بابا وہ پیچھے کھڑا ہے، ہمیشہ خدمت کرتا ہے دربار کی ملاقات کرانے میں۔ پیچھے سوموار کے دن اس کا جوان 21 سال کا بیٹا فوت ہو گیا۔ پرسوں جنازہ پڑھا کے اپنے بیٹے کو دفن کر کے مرشف اس کے لیے آئے۔ ایسے عاشق ہوتے ہیں، اور والدہ بھی آئی ہے۔ یہ نسبت رسولی ہے، یہ نسبت رسولی سے محبت ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جنہوں نے تکلیف اٹھائی دور دراز سے آئے، یا ایک مرتبہ اور ایک درجہ یہ بھی ہے، یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی پیار کرنے والے لوگ پیدا کیے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے جوان بیٹے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خادمین لنگر کے لیے خاص طور پہ دعا کریں۔ آپ کے آنے سے پہلے وہ آتے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے بندوبست کرتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد جاتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خدمت سے بڑھ کے عطا فرمائے۔ ان کی جانی مالی خدمت جس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری آرزویں مرادیں پوری فرمائے۔ وہ لوگ کہ جو پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، کچھ اشتہار پہنچاتے ہیں، کوئی بینر لگاتے ہیں، کوئی پینفلیکس لگاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں نا، کوئی یوٹیوب، کوئی فیس بک، اس طرح آپ تک خبریں پہنچتی ہیں۔ جو یہ محنت کرتے ہیں دعوت کی، جو اتنی بڑی خدمت کرتے ہیں کہ آپ تک خبر پہنچا دیتے ہیں کہ پہنچو موڑا شریف، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سینے میں رکھ کے ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور عزیزان محترم، ایک اور اہم بات کہ اس دفعہ خاص پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیغام دیا ہے بیرون ممالک سے، اور خاص طور پر ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر سے، جو ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ منسلک ہوتے ہیں، جو آج ہمیں لائیو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور جن لوگوں نے بار بار یہ گزارش کی ہے کہ محفل میں ہمارے لیے ضرور دعا کی جائے، وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، قوانین کی وجہ سے یا کچھ اور ہم تک پہنچ نہیں سکے، لیکن ہم سے جڑے بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرے۔ سلام۔